اب یہ تیسرا میثاق ہے جس کا ذکر قرآن میں عالم ارواح میں ہوا ہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے بولیے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد میثاق توحید کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف میں, اور اس کے بعد آخر میں میثاق نبوت کا ذکر آیا ہے سورہ احزاب میں. آل عمران میں میثاق نبوت محمدی کا ذکر ہے. یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء سے اور سب رسولوں سے لیا. ان کی اپنی نبوتوں کا تو عہد ہو گیا تھا, اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو گئی تھی. اب ان سے فردر اوتھ لی, وہ یہ کہ تم نبوت اور رسالت محمدی کے تابع ہو گئے. تم اپنے سر نبوت اور رسالت محمدی کے آگے جھکا دو. تعظیم رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے, اتباع رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے, آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا, حضور کے مشن کی نصرت کرنے کا. اور نہ صرف اپنی ذات کی حد تک, آگے میں حدیث میں عرض کروں گا کہ پھر ان سے یہ بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارا فریضہ ہوگا کہ میرے محبوب آخر الزمان تاجدار کائنات کی بعثت کا ڈنکا بھی تم اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے بجاتے جاؤ گے. وہ جب بھی آئے گا, مگر ہر نبی کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی امت کو ایک اپنی نبوت رسالت کے ذریعے میری توحید کا پیغام پہنچائے اور اپنی تعلیمات پہنچائے جو میں نے دی ہیں, اور ساتھ ہر امت کو اپنے زمانے میں بتاتا جائے کہ ہم تو ابتدائی طور پر ماحول سازگار بنانے والے ہیں, مگر اصل آنے والا جس کی خاطر پوری بزم کائنات سجائی گئی ہے, جس کی خاطر ہمارے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا ہے, جس کی خاطر ہمیں نعمت نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے, جس کی خاطر ہمیں اعزاز رسالت سے بہرہ یاب کیا گیا ہے, آنے والا محمد بعد میں آ رہا ہے. اگر کسی کو وہ زمانہ مل جائے تو ہر ایک کا فرض ہے کہ اسی کو مان لینا. یہ میثاق نبوت محمدی ہر نبی اور ہر رسول سے لیا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا, عہد لیا تمام انبیاء سے, کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے انبیاء اور رسول جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور اپنی کتاب اور اپنی حکمت عطا کر دوں اور نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کر دیے جاؤ, ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے, مصدق لما معکم, جو کچھ وہی تعلیم تم لے کر دنیا میں آئے ہو آتے جاؤ گے, اور جو تعلیم اور جو پیغام جو تم اپنے اپنے زمانوں میں دنیا میں لے کے مبعوث ہوتے جاؤ گے, فرمایا کہ تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے کہ تم سب کی نبوتوں اور رسالتوں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے, تمہارے مصدق ہوں گے, تمہاری کتابوں کے مصدق ہوں گے, سرٹیفائی کر دیں گے, ویریفائی کر دیں گے, اور تمہاری تعلیمات کی ویریفیکیشن کر دیں گے, تصدیق کر دیں گے. وہ رسول جب آئے, اب تم میرے ساتھ یہ عہد کرو, اور اس پر اوتھ لے رہا ہوں, میثاق یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, کہ تم سب میرے اس رسول آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوتوں کو حضور کی نبوت پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ان کی رسالتوں کو حضور کی رسالت پر ایمان اور حضور کی رسالت کی خدمت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے, مدد کرو گے. یہاں تک تو تھا مضمون میثاق. اب وہ بات آگے آ رہی ہے جس کی خاطر میں آپ کو کمپیئر کروانا چاہتا ہوں. یہ تو میثاق نبوت محمدی کا اور میثاق رسالت محمدی کا, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. تو اس سے ایک ختم نبوت کی بات بھی صراحتاً ثابت ہو گئی کہ نبی وہی حق تھے جو آقا علیہ السلام سے پہلے آ چکے,
چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، جب تم سب آ چکو گے تو تمہارے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا جو تم سب کی تصدیق کر دے گا۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ نے تمام انبیاء اور رسول جو پہلے آ چکے تھے سب کی تصدیق فرما دی، تو اس کے بعد اگر کوئی رجسٹر لے کے بعد میں پھرتا رہے تو تصدیق کا تو ہو چکی، اب تو بعد میں کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے، پھر جو بھی آئے گا اس کے بعد وہ جھوٹا مدعی ہوگا۔ تمہارے بعد وہ آئے گا اور تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا، اور تم اس بات کا عہد کرو اور وعدہ کرو کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہاں تک تو تھا میثاق۔ اب قال اقررتم، اب ڈیفرنس آ رہا ہے، کمپیریٹیو سٹڈی دے رہا ہوں۔ اب آپ نے بار بار میں نے بڑے توجہ کے ساتھ آپ کو دونوں مقامات اور دونوں آیات کا مطالعہ کروایا۔ اب دیکھیے کہ اسلوب کتنا بدل گیا ہے۔ اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے اور قطع شرک کا اور اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے۔ فقط الست بربکم قالوا بلا، اتنا مضمون تھا ایک جملے کا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہمارا رب ہے، بلا۔ اور اس پر فرشتوں کو کہا کہ تم گواہی دے دو۔ خود نہیں گواہ بنا، یہ بات سننے والی ہے، خود گواہ نہیں بنا، فرشتے گواہ ہو گئے۔ انبیاء کی آئی میثاق تو فقط ان سے میثاق لیا نبوت کا، اور فقط اتنا کہا تاکہ ان کی امت کے صادقین اولیاء و صادقین قیامت کے دن ان کے گواہ ہو جائیں، بس دیٹس اٹ۔ اتنے مختصر مضمون تھے میثاق توحید کے اور میثاق نبوت کے، مختصر مضمون۔ اور میثاق توحید پر گواہی فرشتوں کی، میثاق نبوت پر گواہی امت کے اولیاء و صالحین کی، صادقین کی۔ اب انبیاء اور رسول اعظام سے میثاق رسالت محمدی کا جب وقت آتا ہے تو میثاق لے لیا، پہلے اوتھ لے لی، ان سے جو اقرار کروانا تھا وہ کروا لیا، وعدہ لے لیا۔ اب فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس امر کا میرے سامنے اقرار کرتے ہو؟ کیا یہ بات اپنی توحید کے میثاق کے ٹائم پوچھی تھی؟ بولیے۔ فقط انہوں نے کہا تھا بلا، جی ہاں، فرشتے گواہ ہو گئے، شہدنا۔ کیا ان سے ریپیٹڈلی پوچھا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اسی بلا کو اقرار سمجھ لیا گیا۔ انبیاء سے جب میثاق نبوت لیا تو کیا فردر ان کے پاس دوبارہ کوئی بات پوچھی تھی؟ نہیں، ان کے میثاق کو میثاق سمجھ لیا اور کہا کہ ان کی امت کے اہل صدق قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی، چونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی آمد کی، بعثت کی، میلاد کی، بعثت کی، دنیا میں تشریف آوری کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی رسالت کے مشن کی مدد بھی کرو گے؟ کیا تم اس کو ایڈمٹ کرتے ہو؟ کیا ڈکلیئر کرتے ہو؟ پوچھا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا اس امر کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ ایک دوسری بات فرمائی، کیا میرے ساتھ اس امر کا پختہ مؤکد شدید وعدہ کرتے ہو کہ اس پر قائم رہو گے؟ اب بتائیے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے پھر جانے کا ڈر تھا؟ انبیاء سے لیا جا رہا ہے، کو عام نسل بنی آدم کا تو ہے نہیں، میثاق انبیاء ہے، انبیاء سے میثاق لیا ہے، تو وہاں تو امکان ہی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ اور پھر اس نے اپنی توحید کا اقرار لے کر ان کے بعد اس سے کوئی پختگی کی باتیں بعد ازاں نہیں کی، اور انبیاء سے ان کی نبوتوں کا میثاق لے کر بعد میں تکرار کے طور پہ ان سے کوئی فردر بات نہیں کہی۔ مگر جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی ہے تو پوچھا کیا ہونے کے بعد، ہو جانے کے بعد پوچھتے ہو؟ پھر پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ سیکنڈ ٹائم۔ پہلا تو تھا جو کچھ فرمایا وہ اس میثاق کے اندر اقرار ہو گیا تھا، جب میثاق کروایا تو پہلا تو اقرار اس کے اندر آ گیا۔ پھر فرمایا اقررتم، دوسری بار پوچھا کیا اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہو؟ جواب دیا جی اللہ اقرار کرتے۔ پھر تیسری بار پوچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات کا
کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرو گے اور ان کی نبوت اور رسالت کی اتباع کرو گے اور اپنی امتوں کو ان کی آمد کا ذکر بتاؤ گے اور ان کے ڈنکے بجاؤ گے، کیا اس کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ پھر پوچھا، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قال فاشہدوا، اس کے بعد پھر اچھا پھر خود گواہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے کتنے ایکسٹرا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، کتنی ایکسٹرا کنڈیشنز امپوز کی جا رہی ہیں، اس کو کتنا پختہ بنایا جا رہا ہے۔ فاشہدوا، اگر میرے ساتھ اقرار کرتے ہو اور اس بات کا اعلان کر کے پختہ وعدہ کرتے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ۔ سب نے کہا باری تعالیٰ ہم تیرے حضور گواہ ہو گئے، اپنے قول پر، اپنے اقرار پر خود گواہ ہو گئے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب تمہاری گواہی پر میں خود گواہ بنتا ہوں۔ جب میثاق توحید کا وقت تھا تو رب کائنات خود گواہ نہیں بنا، انبیاء سے میثاق نبوت کا وقت تھا تو رب ذوالجلال خود گواہ اپنی گواہی نہ توحید پر ڈالی نہ ان کی نبوت پر ڈالی، مگر جب رسالت محمدی کے عہد و میثاق کا وقت آیا تو رب کائنات نے سب نبیوں کو بھی گواہ بنایا اور پھر گواہ پر گواہ خود اپنی ذات کو اس میثاق نبوت مصطفیٰ پر گواہ بنایا۔ میں گواہ بنتا ہوں خود، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں خود، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور سن لو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس عہد اور میثاق کے بعد پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اب کوئی امکان ہے اس بات کا؟ کوئی امکان ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیوں فرمائی؟ جب اس کا امکان ہی نہیں، ان سے اقرار بھی لے لیا، ان سے پختہ عہد بھی لے لیا، اعلان بھی لے لیا، ان سے شہادت بھی لے لی، پھر خود بھی ان پر گواہ ہو گئے۔ جب 5 تقاضے سارے پورے ہو گئے تو اس کے بعد فمن تولا، پھر 6 درجے پر فرمایا کہ جو کوئی اس عہد و اقرار کے بعد پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ نہیں تھی، کیوں فرمایا؟ اب یہاں سے آیت کریمہ 81 تک وہ تھا اور یہ آیت نمبر 82 ہے، متصل ایک ہی مضمون ہے، کسی غیر سے خطاب نہیں ہو رہا۔ اب اس سے جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے اور جو معنی مفہوم مراد میں نے اخذ کیا ہے اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے عین سیاق و سباق کے قرآنی کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہ اس آخری حصے کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سن لو تم نے جو رسالت محمدی پر ایمان لانے اور رسالت محمدی کی متابعت کا وعدہ کیا ہے مجھ سے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت محمدی کے ایمان کے تصدق سے میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، رسالت محمدی پر ایمان کے وسیلے سے تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ اگر تم میرے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ نہ کرو تو میں تم میں سے جو وعدہ نہیں کرے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھوں گا۔ گویا سب انبیاء کی نبوتیں نبوت مصطفیٰ کی وساطت سے ہیں، سب رسولوں کی رسالت محمدی کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ گویا یہ جو نظام نبوت شروع ہوا کائنات میں وہ بھی وسیلہ نبوت محمدی ہے، جو نظام رسالت بپا ہوا کائنات میں وہ بھی نبوت اور رسالت محمدی کا واسطہ ہے۔ تو اگر واسطہ اور وسیلہ نبوت محمدی کا نہ ہو تو نظام نبوت ہی بپا نہ ہوتا، نظام رسالت ہی بپا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر یہ تاکید کے طور پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے روایت کیا، دونوں نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق۔ اب یہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا
جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا تو اس کی بعثت سے پہلے اس سے یہ عہد لیا، ہر نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا، لئن بعث محمدن وہو حی، یہ وعدہ لیا کہ اگر اے نبی تیری زندگی میں میرے محبوب آ گئے، اگر آپ کا زمانہ ہوا اور میرے محبوب آ گئے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تم خود ان کا امتی بن جانا۔ ہر نبی سے اس کی بعثت کے وقت یہ عہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے محبوب کی بعثت ہو گئی تو ان پر ایمان لے آنا۔ تو ان کی زندگی میں، ان کے زمانہ نبوت میں اگر حضور علیہ السلام آ جائیں اور نبی خود دوسرے نبی پر ایمان لے آئے تو کیا مطلب ہوا؟ بولیے کیا مطلب ہوا؟ دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو نبی خود نبی ہو کر ان کا امتی ہو گیا۔ تو گویا بئی طور ہر نبی سے آقا علیہ السلام کے امتی بن جانے کے لیے رضامندی دی۔ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، اور پھر ان کے مشن کی مدد کرنا، وَآمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، اور حکم دیا اس نبی کو، ہر نبی کو، کہ وہ یہی عہد جا کے بعثت کے بعد اپنی امت سے بھی لے۔ ہر نبی جب دنیا میں جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لے اور کہے لئن بعث محمد وہم احیاء لیؤمنن بہ ولینصرنہ۔ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا رہے اپنے اپنے زمانے میں کہ اگر تم لوگ زندہ ہوئے اور تمہارے زمانے میں اگر وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آ گئے تو پھر میرے کلمے کے پیچھے نہ پڑے رہنا، پھر مصطفیٰ کے امتی ہو جانا، ان پر ایمان لے آنا، کہ اس میں ہماری نبوتیں کے سارے دھارے نبوت اور رسالت محمدی کے سمندر میں ضم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا میثاق، اور ساتھ وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہو جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لیتا رہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی استناداً اور استدلالاً تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم اما ان تصدقوا بباطل واما ان تكذبوا بحق۔ آگے فرمایا فإنه واللہ لو كان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل له الا ان یتبعنی۔ حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر آج جب میں مبعوث ہوا ہوں، اگر آج تمہارے معاشرے میں تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے آج، تو خدا کی عزت کی قسم ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے میری اتباع کرنے کے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے اندر موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، کیونکہ وہ وعدہ قرآنی تھا۔ حدیث صحیح جس کو میں نے کہا، جسے امام ابو یعلا نے، امام احمد بن حنبل نے، امام دارمی نے، سب ائمہ نے سند صحیح اور حسن کے ساتھ روایت کیا، اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا۔ پھر آ کر بعض حدیث میں یہ بھی آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما واسعہما الا اتباعی۔ اور حافظ ابن کثیر نے بھی دونوں حدیثیں کوٹ کی اپنی تفسیر ابن کثیر میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج زندہ ہوتے تو دونوں کے پاس سوائے میری اتباع کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ چونکہ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے انہیں اس اقرار اور میثاق کے ذریعے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کر ایمان کرا دے دیا تھا۔ انہیں نبوت اور رسالت محمدی پر ان کا ایمان، اس کا اقرار اور اس کا اعلان کروا دیا گیا تھا، اور رب کائنات خود گواہ ہو گئے تھے۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہوئے۔ آپ صرف نبی الامت ہی نہیں، نبی الامم بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ آپ اپنی امت کے بھی نبی ہیں، اور کائنات انسانی کی سب امتوں کے بھی نبی ہیں، اور سب انبیاء اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نبوت سب نبوتوں کے اوپر حاوی ہے۔ آقا علیہ السلام کی رسالت کل کائنات رسالت کے اوپر صاحبان کی طرح حاوی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے محبوب وہ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا اور کیسا سما ہوگا کہ ہر امت کے اوپر اس امت کا نبی بطور گواہ لایا جائے گا، اور جب سب انبیاء کی گواہیاں ہو چکی ہوں گی تو ان انبیاء کی گواہیوں کی تصدیق کے لیے اے میرے محبوب کل انبیاء پر آپ کو سب سے بڑا گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب سب نبیوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کل انبیاء کے گواہ ہیں تو سب انبیاء کے امام ہیں، سب انبیاء کے نبی ہیں، سب امتوں کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو عملاً بھی 2 مرتبہ بپا کر دیا تاکہ وہ جو حقیقت ہے اس کا ظہور بھی دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے۔ دنیا میں ظہور اس طرح کر دیا، یہ سبب تھا کہ کل انبیاء کی کثرت مبعوث ہوئی تھی بیت المقدس اور بلاد شام، اردن، فلسطین، وہ جو سرزمین شام ہے جہاں بیت المقدس کا پہلا کعبہ تھا، اکثریت انبیاء کی وہاں مبعوث ہوئی تھی۔ اور انبیاء کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ 2 گروہ کس طرح میں بتاتا ہوں، ان کے سفر کے اعتبار سے، ہجرتوں کے اعتبار سے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں کعبہ تعمیر کر لیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تعمیر کر دیا، تو چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر زمان تشریف لا رہے ہیں، اور ہر نبی اس بات کا عہد و پیمان کر چکا تھا، ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکا تھا، ہر نبی کے سامنے عظمت رسالت محمدی اجاگر تھی، حضور علیہ السلام کی شان اجاگر تھی۔ اور بہت انبیاء ایسے گزرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے اور آپ کے دیدار کی آرزو کرتے رہے۔ تو بہت سے انبیاء کو کتب میں، جیسے قرآن مجید نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آقا علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ کے ہجرت کا تذکرہ، ہجرت کے شہر مدینہ کا تذکرہ، مدینہ میں آپ کی قبر انور کے ہونے کا تذکرہ، اور مکہ میں آپ کے جوان ہونے کا تذکرہ، پھر آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقے، ساری نعتیں آقا کی ساری صفتیں، سارے وصف، سارے تذکرے تورات، انجیل سمیت ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے، ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے۔ اور تمام انبیاء آقا علیہ السلام کے تذکرے پڑھ پڑھ کے اپنی امتوں کو بتاتے تھے، یہودیوں تک کو یاد تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے آقا علیہ السلام کی شان کے تذکرے۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید حضور علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، چونکہ سب انبیاء جو بعد میں بنی اسرائیل سے آ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک، لہٰذا ایک گروہ تو انبیاء کا ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے فرائض ادا کرتے، جان کر کے تاجدار کائنات نبی آخر زمان مکہ میں مبعوث ہوں گے۔ سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مبعوث ہوئے، 1000 میل کا سفر کرتے کرتے دیدار مصطفیٰ کے شوق میں مکہ آ گئے تھے۔ انہوں نے عمریں مکہ میں گزار دی تھی کہ کبھی رب کا وہ محبوب، اس کے حسن کے طلوع کا وقت آئے گا اور ہمیں دیدار کا موقع نصیب ہوگا، ہم ان کا زمانہ پائیں گے۔ تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تو مکہ کی وادی میں آ گئے تھے اور یہیں رہے تادم وصال، اور 300 یا 700 انبیاء علیہ السلام، ان کی تو وفات بھی مکہ میں ہوئی اور ان کے مزارات کعبہ شریف کے مطاف میں ہیں، صحن کعبہ کے اندر ہیں، اس کے اوپر کعبے کا صحن بنا ہوا ہے۔ اور یہ کل مخلوق اور امت جب کعبے کا حج کرنے جاتی ہے، ایک ان کا حج ہوتا ہے، ایک 300 انبیاء کے مزارات کی زیارت ہوتی ہے، 300 یا 700 انبیاء کے مزارات صحن کعبہ میں، مطاف کعبہ میں، کعبہ کے ارد گرد۔ اس خیال سے کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگیوں میں اگر تاجدار کائنات آ گئے تو حضور کی غلامی کا شرف ہو جائے گا، حضور کا دیدار مل جائے گا۔ اور چلو اگر ہماری زندگی میں مبعوث نہ ہوئے تو دفن یہاں ہوتے ہیں، جب بھی آئیں گے
گے جب اس کعبے کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے. جب بھی آئیں گے بھلا طواف تو اس کعبے کا ہی کریں گے نا, تو ہم ان کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں گے, یوں ان کے تلووں کے بوسے ہوتے رہیں گے. تاجدار کائنات کے انتظار میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے وادی مکہ میں عمریں گزار دیں, بتا دیں, اور ان کے مزارات صحن کعبہ میں ہیں اور بعضوں کے حتیم کعبہ میں ہیں. 70 کے قریب یا اس سے زائد انبیاء علیہ السلام تو مینا میں مدفون ہیں, مسجد الخیف میں. 70 انبیاء جہاں 3 دن حاجی قیام کرتے ہیں. یہ سارے راستے تھے, ان کو خبر تھی کہ یہ حج کے راستے ہوں گے اس محبوب مکرم کے, یہ ٹھکانے ہوں گے, یہ عرفات ہوگا, یہ مزدلفہ ہوگا, یہ مینا ہوگا, یہ شہر مکہ ہوگا. تو جو آقا کے راستے تھے انہی راستوں پہ ٹھکانے کرتے گئے, وہیں ان کے مزارات ہوتے گئے. تو انبیاء کا ایک گروہ تو وہ تھا جو ادھر ہی آ کے آباد ہو گئے, اور کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام وہ تھے جو ادھر ہی مبعوث ہوئے اور وہیں ان کے مزارات بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب مکرم کو چونکہ تمام انبیاء کا امام بنایا ہے, لہٰذا اس کا ظہور بھی عملاً دنیا میں ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی ہونا چاہیے, ڈیمونسٹریشن بھی ہونی چاہیے. اس لیے آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے معراج کی رات مسجد اقصیٰ لے جایا گیا, اور مسجد اقصیٰ میں لے جا کر تمام انبیاء کو صف در صف حضور کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا, اور آقا علیہ السلام نے جمیع انبیاء اور رسول کی امامت کرائی. تو شب معراج جب سب انبیاء حاضر ہو گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو سب کی خواہش دیدار پوری کر دی اللہ نے. وہ نبی, ہر نبی جو حضور کے ڈنکے بجاتا رہا تھا, حضور کی آمد کے تذکرے کرتا تھا, حضور کے اوصاف کے گن گاتا تھا, اپنی امت کو حضور کی غلامی کی دعوتیں دیتا تھا, اور ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں آقا علیہ السلام کے نغمے رابطہ تھا. ہر نبی ہر رسول منتظر تھا کہ جس کے تذکرے کرتے کرتے عمر بیت گئی, کبھی ان کا دیدار بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اے ارواح انبیاء, تم نے عمر بھر میرے مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے, آج میں تمہاری دیرینہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے محبوب کو ادھر لا رہا ہوں. جمع ہو جاؤ. مسجد اقصیٰ میں صف در صف کل انبیاء جمع ہو گئے. جبرائیل امین نے عرض کیا, آقا یہ سارے انبیاء ہیں جو آپ کی آمد کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں کائنات انسانی میں, آج ان کو امامت کرا کے اپنا مقتدی بنا لیں. ان کی آرزو تھی کہ حضور کے امتی ہو جائیں. تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی اقتداء میں لے لیا. شب معراج سب انبیاء کو حضور کی اقتداء میں دے دیا گیا. اب سمجھے؟ اب ملائکہ بولے, باری تعالیٰ تمام انبیاء کو تو تو نے محبوب کی اقتداء عطا کر دی, حضور کا دیدار بھی عطا کر دیا, ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے. تو فرمایا, میرے محبوب اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بعد اب معراج کا دوسرا سفر آسمانی کائنات میں ہوگا, اور عرش اولیٰ پر جا کے سدرۃ المنتہا تک اس معراج کے سفر کا دوسرا حصہ ہوگا. اور تمام ملائکہ سے کہا, اے کل آسمانی کائنات کے فرشتوں, سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ. جیسے کل انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے تھے اور میرے محبوب کے دیدار سے بہرہ یاب ہو گئے تھے, تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے اور حکم دیا کہ جمع ہو جاؤ, میرے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے, میں تھوڑی دیر روک لوں گا, سواری کی بدلی کر دیں گے, براق کو اتار دیں گے, براق نے بھی یہی رہ جانا ہے, آگے براق نہیں جا سکتا. کہ عالم لامکان کہ جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ذاتی ہیں, براق کا نور ان کو برداشت نہیں کر سکتا, تو براق نے بھی یہی رہ جانا ہے اور جبرائیل امین نے بھی یہی رہ جانا ہے. تو یہاں ایک بدلی ہونی ہے, وقت لگے گا, تم سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ, جتنی دیر میرا مصطفیٰ یہاں قیام کرے تم جی بھر کے دیدار کر لینا. اور سورہ نجم میں کہا, اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, اور جب سدرۃ المنتہا کے درخت کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا, کل کائنات کے ملائکہ اس رات سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے تھے. انبیاء کو دیدار مسجد اقصیٰ میں کروا دیا, ملائکہ کو دیدار سدرۃ المنتہا پہ کرا دیا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ معراج مصطفیٰ کا شروع ہوا. تو گویا عالم دنیا میں بھی ظہور کروا دیا, ڈیمونسٹریشن. پھر عالم اولا, ملأ اعلیٰ میں سدرۃ المنتہا اور عرش اولیٰ پر ملائکہ کو دیدار کروا کے آقا کی غلامی میں دے دیا. اور پھر ان کی ایک اور آرزو بھی تھی کہ عمر بھر تو زمین پہ رہیں گے, ہمارا کیا قصور ہے,
ہم آسمان پر ہیں، طرح طرح کی ڈیوٹیز میں مصروف ہیں، تو عمر بھر حضور کی امت دیدار بھی کرتی رہے گی اور مدینہ پاک بھی جاتی رہے گی اور صلاۃ و سلام بھی بھیجتی رہے گی، ہم کیوں محروم رہ گئے؟ کعبہ تو تو نے ہمیں دے دیا، ایک کعبہ یہ بیت یہ زمین پر ہے کعبۃ اللہ، اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے، ملائکہ وہاں طواف کرتے ہیں، پورا بیت المعمور کہتے اس لیے ہیں کہ ملائکہ سے معمور رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ انسانوں سے بھرا رہتا ہے تو بیت المعمور ملائکہ سے بھرا رہتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اس کعبے کے اوپر ہے، وہ آسمانی کعبہ ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نے کعبہ تو دے دیا، مگر کعبے کا کعبہ تو زمین پہ رکھا ہے، کعبہ تو اوپر دے دیا بیت المعمور، مگر کعبے کا کعبہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا در اقدس، تو اس کو بھی اللہ پاک نے سبیل پیدا کر دی کہ 70,000 فرشتے اب ہر روز صبح آتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی قبر انور کو اپنے پر لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں، جیسے انسان جالی کو ہاتھ لگاتا ہے نا، ہمیں تو ادب کے لیے نہیں لگاتے، مگر ملائکہ تو نور ہیں، وہ اپنے پر مس کرتے ہیں حضور کی قبر انور کو اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ دیدار مصطفیٰ کے لیے صبح آتے ہیں اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، ہر روز دستہ تبدیل ہوتا ہے 1,40,000 ملائکہ کا، اور 70,000 کا ایک گروہ جو ایک بار آتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ باری نہیں ملتی، قیامت تک آتے رہیں گے، 70,000 صبح 70,000 شام۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن قیامت بپا ہوگی تو یوم قیامت آقا علیہ السلام جب قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، بعثت ہوگی آپ کی قیامت کے دن، باس اس دن بھی 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں حضور باہر نکلیں گے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے۔ وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 70,000 ملائکہ جن کے جھرمٹ میں نکلیں گے وہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کی اس دن ڈیوٹی تھی قبر انور کے طواف کی اور زیارت کی۔ تو اس دن باس کا وقت ہوگا تو ان کے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے۔ تو ایک شرف اللہ پاک نے دنیا میں عطا کر دیا انبیاء کو، اور ایک شرف یہی ڈیمونسٹریشن قیامت کے دن عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء بھی آج تک ہوئے تحت لواء، سارے کے سارے فآدم ومن دونہ تحت لواء، میرے جھنڈے حمد، میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم یا آدم کے سوا جتنے پیغمبر ہوئے سارے میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ان کا خطیب ہوں گا، قیامت کے دن میں سب انبیاء اور رسول کا امام ہوں گا، میں ان کا قائد ہوں گا، اور میں ان کا نمائندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والا ہوں گا۔ اور قیامت کے دن جب ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اور ہر امت پریشان ہوگی، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، وہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ سب کو حضور کی مطابعت میں، حضور کی تابعداری میں دیا گیا تھا، اس کا ڈیمونسٹریشن کس طرح ہوگا؟ دنیا میں ہو چکا۔ قیامت کے دن ہر امت ایک دوسرے کو کہے گی تو مل کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، کہیں گے نہیں آج کسی اور کا دن ہے، اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں آج کسی اور کا دن ہے، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر پیغمبر کہے گا اذهبوا الی غیری، آخری نبی آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آخری جو آئے تھے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام ہی سیدھا کہہ دیتے ان کے پاس جاؤ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کل امتیں آئیں گی تو اس وقت وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، آقا علیہ السلام کے در دولت حضور کے دروازے پر جاؤ۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا الی محمد، حضور کے دروازے پر جاؤ، آج ان کی باری ہے، آج ان کا دن ہے، ان کے سوا کوئی اس وقت لب نہیں کھول سکتا۔ یہ بات آدم علیہ السلام نے شروع میں کیوں نہ کہہ دی؟ کیوں نہ کہہ دی؟ اگر وہ شروع سے کہہ دیتے تو آدم علیہ السلام کے بعد وہ ڈائریکٹلی آقا کی بارگاہ میں آ جاتے، درمیان میں مختلف انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہ جاتے۔ وہ ایک ایک دروازے پر قیامت کے دن اللہ بھیج رہا ہے تاکہ ایک ایک نبی کے دروازے پر جائیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر جائے، ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر سائل بن کے جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہر دروازے سے جواب ملے نہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ، گھومتے گھومتے سب کو خبر ہو جائے اور پورے محشر میں اعلان ہو جائے کہ دروازہ دروازہ مصطفیٰ ہے قیامت کے دن۔
جب آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں اس شفاعت کے لیے میں ہی ہوں، شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے لیے. تو اس دن بھی اس کا ڈیمونسٹریشن اور مظاہرہ ہوگا. تو عقل ہے، اور وہ مقام محمود ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے آقا لب کشائی فرمائیں گے، وہ مقام محمود ہوگا. اور پھر اس دن یہ بھی اظہار ہوگا، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام جس کے اوپر سب کا ایمان کروایا گیا، اس کی پوزیشن کیا ہے کہ جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا آقا کی شفاعت پر، سفارش پر، تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب حساب و کتاب اب شروع ہے، اب عدالت لگ جائے گی، تخت لگ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر اپنی کرسی پر جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہوگی، اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا اور حکم دے گا فرشتوں عرش پر میری کرسی کی دائیں جانب میرے مصطفیٰ کی کرسی رکھو. تو قیامت کے دن عرش الہی پر 2 کرسیاں رکھی جائیں گی. عرش پر ایک کرسی ہوگی رب کائنات کی، وہ جو صدر یوم قیامت ہوگا، صدر قیامت ہوگا، بادشاہ یوم قیامت. دوسری کرسی اس دن کے مہمان خصوصی کی ہوگی، تاجدار کائنات عن یمین الرحمن یمین العرش، عرش کی کرسی پر دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے. یہ پھر ڈیمونسٹریشن ہوگا کہ جہاں ابتدا ہر نبی کو حضور کی مطابعت میں دیا گیا تھا، وہاں انتہا بھی ساری کائنات، ساری مخلوقات اور سب انبیاء کی حضور کی مطابعت میں، حضور کے زیر سایہ ہوگی. اس لیے اب یہ جو تلاش تھی، ہر پیغمبر کو یہ تلاش تھی، ہر پیغمبر کو، اور اس نے ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو بتا دیا تھا کہ آنے والے جن کی خاطر بزم کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں اور تم ان پر ایمان لانا. ایک پیاس پیدا کر دی تھی، ہر نبی نے اپنی امت میں آقا علیہ السلام کی تلاش کی، پیاس پیدا کر دی تھی.